زرداری صاحب سے بھی ہاں سندھ میں اور کچھ مارے باندھے بھی ووٹ دیتے ہیں. جہالت بھی ہے کہ بھائی وڈیرے نے کہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ووٹ دیں گے. اچھا پی ٹی آئی کی حمایت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب سے نفرت تھی, محترمہ کے بعد کوئی آپشن نہیں تھی. انہوں نے آپریشن جو کیا ان کے خلاف ٹھیک ہے چاہے برائے نام کیا مگر کیا نا آپریشن, تو اتنی انفلیٹڈ ایگو, اتنے بہت طاقتور, اربوں روپے ان کے پاس, اور وہ جناب ان کے اوپر پولیس چڑھا دیں آپ, جن کے کہنے پہ پولیس افسر مقرر کیے جاتے تھے وہ ریٹیلیٹ کر دیں. باقی عارف حلوی ان کے پاس کیوں گئے اور انہوں نے ان سے ووٹ کیوں مانگے؟ تو یہ اقتدار میں آنے کے لیے ساری تگدو کر رہے تھے. یہ کوئی شوکت خانم ہسپتال بنانے کا منصوبہ تو نہیں تھا, شوکت خانم اور طرح کا منصوبہ تھا, پی ٹی آئی اور طرح کا منصوبہ تھا. پی ٹی آئی تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ اقتدار حاصل کیا جائے. شروع میں آئیڈیلزم برقرار رہا, لیکن جب 30 اکتوبر کا جلسہ ہو چکا اور اقتدار قریب نظر آنے لگا اور اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی تھوڑی سی مائل ہوتی دکھائی دی, اس وقت مائل ہوئی نہیں فوری طور پہ. اس الیکشن کے بعد اگلا الیکشن تو یہ ہار گئے کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کیا. اس کی تفصیلات میں چونکہ براہ راست جانتا ہوں, کسی وقت آپ الگ سے ایک پورا پروگرام کر لیں, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اچھا تو انہوں نے غلطی ٹکٹ دینے میں کی. اگر ان کے ویسے تو ان کو 90 سیٹیں مل جاتی. 3 سروے ہوئے تھے, 2 سروے میں 90 تھی, ایک میں 91 تھی. ٹھیک ہے, مگر انہوں نے ٹکٹ دینے میں غلطی کی. ٹکٹ دینے کا میکنزم یہ پہلے بھی کبھی نہیں بنا سکے اور اب بھی نہیں بنا رہے. پختونخوا میں جہاں ان کی پاپولیرٹی تھی اتنی زیادہ کہ یہ کمزور امیدوار کو بھی لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار تھے, وہاں تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے سیٹیں 33 جیتیں, دوسری دفعہ 65 جیتیں. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مخالف کون تھا؟ فضل الرحمان, اسفندیار ولی خان. فضل الرحمان کی حلیف جماعت اسلامی کے وزراء پہ الزام نہیں تھا کرپشن کا, لیکن فضل الرحمان کے حلیف تو تھے نا. عمران خان بھی تو اس لیے جیتا کہ زرداری اور نواز شریف کو لوگ دیکھ چکے تھے. کیسی معقول بات آپ نے کی ہے. ہارون صاحب آپ کی صحبت کا نتیجہ. ہاں ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہ تو ہو گیا, اب ہوگا کیا یہ. اچھا نون لیگ کیوں نہیں آ رہی؟ جو سوال ہے وہ آپ نے پوچھا ہی نہیں. نون لیگ جو ہے, اگر مین اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو نے بننا ہے تو نون لیگ کیوں کنٹریبیوٹ کرے؟ نمبر 1. نمبر 2, ان کی کھال تو انہیں ابھی تک امید ہے بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب تو آزاد پھر رہے ہیں نا. بالکل پھر رہے ہیں. انہوں نے نہیں جعلی کھاتے کھولے, ان کی ٹی ٹیز نہیں ہے, پھر بھی آزاد پھر رہے ہیں. انہیں بچنے کی کچھ امید باقی ہے. اور جب تک یہ امید باقی رہے گی تو احسن اقبال صاحب اور برادرم سعد رفیق صاحب جتنی مرضی کوشش کریں, یہ تن کے کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, لاہور کی سلینگ میں سے کہتے ہیں نا, گوڈیں جو پانی ہے, ہاں جی, گوڈیں گٹیں جو پانی پہ گیا. جس دن یہ امید ختم ہو گئی, مطلب شہباز شریف کو بھی گرفتار کر لیں, اگر نظام عدل ہو مؤثر اور نائب مقدمہ ڈٹ کے لڑے, صحیح معنوں میں لڑے, تو شہباز شریف بچ تو سکتا ہی نہیں. اس میں کوئی مفاہمت کے نعرے کا بھی عمل دخل ہے شہباز شریف صاحب کے جو ابھی تک بچے؟ نعرے کا نہیں, شہباز شریف صاحب تو کبھی کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہی نہیں, سیدھے پاؤں ہی پکڑتے ہیں, یہ ان کا اصول ہے. اور اب با اصول آدمی اصول سے انحراف نہیں کرتے. وہ چلے کچھ بھی کہیے, با اصول تو ہیں, وہ بڑے با اصول, بڑے بھائی جیسے خادم پنجاب ہیں, خادم اعلیٰ ہمارے ہیں. بالکل خادم اعلیٰ ہیں جب تک بھی وہ رہیں. اب ذرا میں بریک کی طرف. اور کوئی سیاست پہ سوال رہ گیا؟ سیاست پہ اور بھی بہت ساری میں نے بات کرنی ہے آپ سے. سعید غنی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے, حلیم عادل شیخ صاحب سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے. کہ اہم خبر ہے پاکستان کا اور پورے خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی ہارون صاحب پولیٹکس میں مجھے اور بھی بہت ساری بات کرنی ہے. سعید غنی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور نیب کے اوپر انہوں نے بڑے سوالات اٹھا دیے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی کوئی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے نیب میں فوری پیشیاں ہو جاتی ہیں, مگر نیب سے انصاف ہمیں نہیں ملتا, اور بہترین چیزیں ہونے کے باوجود نیب جتنے بھی حکومت کے لوگ ہمارے پاس آج بہت سے اہم موضوعات ہیں, اس کو جلدی ختم کریں. واقعہ بہت بڑا رونما ہو گیا ہے. واقعہ یہ رونما ہو گیا ہے کہ کسی انڈیویجول پہ تو کرپشن کا کیس ہوتا تھا, اس میں ہو گیا صوبائی حکومت کے 52% کمیشن لیتی ہے. حالانکہ یہ بڑی زیادتی ہے پی ٹی آئی والوں کا کہنا کہ 52% کمیشن لیتی ہے. کمیشن کے بارے میں آراء مختلف ہیں, 50% سے لے کے 80% تک ہے. یہ انہوں نے کہاں سے تعین کر دیا کہ 52% لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیب جو ہے وہ جیسی بھی ہے, اس پہ بہت سے اعتراضات درست بھی ہیں, لیکن اب تو نیب سے برا کوئی ہے ہی نہیں نا, کیونکہ اگر نیب نے یہ فیصلہ دے دیا اور دلائل بھی فراہم ہو گئے, اور دلائل کے فراہم ہونے کا بہت امکان ہے کہ سندھ حکومت آدھے پیسے کھا جاتی ہے اور آدھے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا نہیں کتنے آدھے کھا جاتی ہے اور آدھے لگتے ہیں منصوبوں پہ. ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آدھے لگاتے ہوں تو پھر تو کچھ نہیں کہنا چاہیے. میرے خیال ہے آدھے بھی نہیں لگتے. ہاں جی, اب پتہ نہیں بدگمانی اگر میری ہے تو اللہ معاف کرے, لیکن آدھے لگتے نہیں, کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں جن سے ہم ملتے رہتے ہیں, کیونکہ میں رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے, تو رحیم یار خان سے جو لوگ سکھر جاتے ہیں آگے کراچی تک, اب چونکہ موٹر وے بن گئی, سڑکیں بڑی آسان ہیں, 6 گھنٹے میں 8 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں, تو ٹرین سے کم وقت لگتا ہے. تو وہ سندھ کی جو حالت زار بیان کرتے ہیں شہروں کی, سڑک تو ٹھیک ہے, حالت زار بیان کرتے ہیں, وہ 50% لگتا نہیں, اور لگتا 20-30% لگتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو باقی جو ہے عدالت فیصلہ کر دے گی. نیب کو آخری ادارہ تو نہیں ہے, نیب ایک فیصلہ دے تو سپریم کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس میں فیصلہ ہو جائے گا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ماننا ہی پڑے گا. بہرحال سندھ, میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں, جناب نے عرض کیا تھا, ہماری بات کو تو آپ سیریسلی لیتی نہیں. بہت سیریس لیتی ہوں ہارون صاحب, کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے فوت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر گروہ کے لیے اللہ نے موت لکھی ہے. انہوں نے کافی کھا پی لیا, لوٹ لیا, ٹھیک ہے, اور قتل بھی کر لیے جتنے کرنے تھے. بھائی پیپلز امن کمیٹی پیپلز پارٹی ہی تھی, اور مخالفین کی جائیدادوں پہ قبضہ بھی کر لیا, اور کراچی کی صنعت بھی برباد کر دی, اور شہری آبادی کے حصے کا کوٹا بھی انہیں نہیں دیتے. پہلی بات ہے کوٹا ہی ظلم ہے. کوٹا کیا مطلب ہے؟ اب سندھ میں یہ نافذ کیا تھا, کب آئین بنا تھا 73 کا, اور ایک نصف صدی گزر گئی, اور جناب والا آپ سندھ کے تعلیمی ادارے 50 سال میں کراچی کے برابر نہیں لا سکے. کراچی میں بھی اللہ کے ویسے بندے ہیں, دیہی سندھ میں بھی اللہ کے ویسے بندے ہیں. ان کا دماغ بھی 3500 سیٹی 1350 سی سی کا ہے, ان کا بھی 1350 سی سی کا ہے. اب پہلے تو وہ کوٹا ان کو دیا, پھر اب یہ ہے کہ دیہی سندھ کے لوگ شہر کا وہ بنا لیتے ہیں ڈومیسائل. اس میں کیا دشواری ہے؟ شہر کا ڈومیسائل بنانے سے کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے, میں نے کرائے پہ لیا ہے, تو چاہے وہ کسی کے گھر میں ٹھہرا ہو. ٹھیک ہے, ان کا وقت قریب آ پہنچا ہے میرے اندازے میں. لیکن بھٹو تو ابھی بھی زندہ ہے, وہاں بھٹو زندہ ہے, بھٹو قیامت تک زندہ رہے گا. اس پہ اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں. بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی قبر میں سوئے پڑے ہیں, اللہ انہیں معاف کرے. کراچی کی صنعت بھی برباد کر دی, اور شہری آبادی کے حصے کا کوٹا بھی انہیں نہیں دیتے. پہلی بات ہے کوٹا ہی ظلم ہے. کوٹا کیا مطلب ہے؟ اب سندھ میں یہ نافذ کیا تھا, کب آئین بنا تھا 73 کا, اور ایک نصف صدی گزر گئی, اور جناب والا آپ سندھ کے تعلیمی ادارے 50 سال میں کراچی کے برابر نہیں لا سکے. کراچی میں بھی اللہ کے ویسے بندے ہیں, دیہی سندھ میں بھی اللہ کے ویسے بندے ہیں. ان کا دماغ بھی 3500 سیٹی 1350 سی سی کا ہے, ان کا بھی 1350 سی سی کا ہے. اب پہلے تو وہ کوٹا ان کو دیا, پھر اب یہ ہے کہ دیہی سندھ کے لوگ شہر کا وہ بنا لیتے ہیں ڈومیسائل. اس میں کیا دشواری ہے؟ شہر کا ڈومیسائل بنانے سے کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے, میں نے کرائے پہ لیا ہے, چاہے وہ کسی کے گھر میں ٹھہرا ہو. ٹھیک ہے, ان کا وقت قریب آ پہنچا ہے میرے اندازے میں. لیکن بھٹو تو ابھی بھی زندہ ہے, وہاں بھٹو زندہ ہے, بھٹو قیامت تک زندہ رہے گا.
اس پہ اس سے زیادہ میں تبصرہ چلیں آگے بڑھ بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی قبر میں سوئے پڑے ہیں, اللہ انہیں معاف کرے, ان کی مغفرت کرے.